اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ سورہ زمر کا 5واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تمام روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، اور جن کو ابھی موت نہیں آئی ہوئی ہوتی ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے۔ پھر جن کے بارے میں اس نے موت کا فیصلہ کر لیا انہیں اپنے پاس روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک معین وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ نیند کی حالت میں بھی کسی درجے میں روح قبض ہوتی ہے، لیکن اس طور پر کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو واپس آ جاتی ہے، اور اگر موت کا وقت آ چکا ہو تو اسے پوری طرح قبض کر لیا جاتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس بات میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، آپ یوں کہے، اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، ہر غائب اور حاضر کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جن لوگوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی، تو قیامت کے دن بدترین عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیے کے طور پر دینے لگے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ ان کے سامنے آ جائے گا جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، انہوں نے جو کچھ کمائی کی تھی اس کی برائی ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جن باتوں کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ انہیں چاروں طرف سے گھیر لے گی۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، پھر انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے۔ یعنی ایک طرف تو کافر لوگ توحید کا انکار کرتے ہیں، اور دوسری طرف جب کوئی تکلیف آتی ہے تو بتوں کو نہیں ہمیں ہی پکارتے ہیں۔ ثم اذا خولناہ نعمتا منا، اس کے بعد جب ہم اس سے اپنی طرف سے کسی نعمت سے نوازتے ہیں تو کہتا ہے، قال انما اوتیتہ علی علم، یہ تو مجھے اپنے ہنر کی وجہ سے ملی ہے۔ بل ہی فتنۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون، نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ آزمائش ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قد قالها الذین من قبلہم، یہی بات ان سے پہلے کچھ لوگوں نے بھی کہی تھی۔ اس کی مثال ماقبل میں قارون کی گزر چکی ہے، اس نے یہی بات کہی تھی کہ جو دولت مجھے ملی ہے وہ تو میرے علم کا کمال ہے، میرے ہنر کی وجہ سے مجھے ملی ہے۔ اللہ نے فرمایا، فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، نتیجہ یہ ہوا کہ جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کام نہیں آیا۔ یعنی جو لوگ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ جی یہ میرا مال، یہ تو میرا مال ہے، میرے ہنر کا فائدہ ہے، میرے علم سے میں نے کمایا ہے، تو یہ مال نہ انہیں دنیا میں عذاب سے بچا سکے گا اور نہ ہی آخرت کے عذاب میں اسے کوئی فائدہ پہنچائے گا۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور انہوں نے جو کچھ کمائی کی تھی اس کی برائیاں ان پر آ پڑی۔ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ان کی کمائی کی برائیاں بھی عن قریب ان پر آ پڑے گی۔ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، اور کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے اور وہی تنگی بھی کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دو کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا،
یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے ساری زندگی کفر، شرک یا گناہوں میں گزاری ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے جس وقت بھی انسان اپنی اصلاح کا پختہ ارادہ کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے پچھلی زندگی کی معافی مانگے اور سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ گویا انسان چاہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کا خود ارشاد ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہے۔ مسلمان تو ہر وقت اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے، لہذا موت سے پہلے جس نے گناہوں کو چھوڑ دیا، اللہ کی طرف رجوع کیا اور توبہ کی، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا اور اپنی رحمتیں اس پر نازل کر دے گا۔ اس لیے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس کے فرمانبردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس جو بہترین باتیں نازل کی گئی ہے ان کی پیروی کرو قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساحرین، کہیں ایسا نہ ہو کسی شخص کو یہ کہنا پڑے کہ ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے معاملے میں برتی، اور سچی بات یہ ہے کہ میں تو اللہ کے احکام کا مذاق اڑانے والوں میں شامل ہو گیا تھا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا کوئی یہ کہے کہ اگر مجھے اللہ ہدایت دیتا تو میں بھی متقی لوگوں میں شامل ہوتا۔ او تقول حین تر العذاب لو اننی کرۃ فاکون من المحسنین، یا جب عذاب آنکھوں سے دیکھ لے تو یہ کہے کہ کاش مجھے ایک مرتبہ واپس جانے کا موقع مل جائے تو میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، تجھے ہدایت کیوں نہیں دی گئی؟ میری آیتیں تیرے پاس آ چکی تھی، پھر بھی تو نے انہیں جھٹلایا اور بڑائی کے گھمٹ میں پڑ گیا اور کافروں میں شامل رہا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہیں۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی اہل تکبر کا تکبر انہیں لے ڈوبے گا اور یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ اس کے بعد اہل ایمان کا اللہ نے ذکر کیا وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، یعنی جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، کفر اور شرک سے بچتے رہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہے، ایسے لوگوں کو اللہ جہنم سے محفوظ رکھے گا اور ایسے لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل، اللہ تعالی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، کیونکہ ہر چیز کو اس نے پیدا فرمایا ہے، ہر چیز میں اس کا تصرف بھی پورا ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض، سارے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اس کے پاس ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے گھاٹے میں رہنے والے ہیں، یہی لوگ خسارے میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے خسارے سے، ہر قسم کے گناہ سے، دنیا آخرت کے ذلتوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، قرآنی تعلیمات پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق بقیہ زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔